بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ہی قیمتی نعمت عظمیٰ سے نوازا، جس کی قیمت اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس نعمت کی قدر، اس نعمت کی عظمت اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کل آخرت کے میدان میں اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی۔ وہ نعمت عظمیٰ ایمان کی نعمت ہے، جس نعمت کی قدر آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جیسے اس نعمت عظمیٰ کی قدر ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس ایمان کو بڑھانے کی ہمہ وقت کوشش کیا کرتے تھے کہ ہمارا ایمان کیسے بڑھے، ہمارے ایمان کی کیفیت کیسے بڑھ جائے، یہ ان کی ہر وقت کوشش رہا کرتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان پر محنت نہیں کرتے، اور ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جانے کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ایمان کو بچا کر لے کر جانے میں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس دنیا سے ہم ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس زندگی میں بھی ہمیں کامیابی مل جاتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، آج ہم اس کی فکر کریں کہ کس طرح ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، تو دین کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر لاگو کیے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج دیکھتے ہیں ہم اسلام کے اہم ارکان ہماری زندگی سے چھوٹے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری آ چکی ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یہی اصل وجہ ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، تو پھر دین کا کوئی حکم، کوئی رکن ہمارے زندگی سے نہیں چھوٹا ہوتا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا رکن اسلام کا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا، وہ بھی ہمارے زندگی سے چھوٹا جا رہا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جتنی بار اس بات پر فخر کرے کم ہے، اور ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم پر بہت بڑی عطا ہے۔ ہم دیکھیں کہ دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں، کروڑوں اربوں لوگ اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جا رہے ہیں، ہمیشہ کی ناکامی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ان تمام لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا۔ ہمیں اس ایمان کی کتنی قدر کرنا چاہیے، اور اس کو بڑھانے کی کتنی
ہمہ وقت کوشش کرنی چاہیے، کتنی فکر کرنا چاہیے، یہ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس ایمان کو بڑھانے کی ہر وقت کوشش کیا کرتے تھے کہ کس طرح ہمارا یہ ایمان بڑھ جائے، ایمان کی کیفیت بڑھ جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور میں جب گھر پہ جاتا ہوں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ بس اتنی باتوں پہ سے اپنے ایمان کی فکر لگ جاتی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ اور آج ہم دیکھیں مسلسل ہماری نمازیں چھوٹتی چلی جا رہی ہے، ہم صرف اور صرف جمعہ کی دن نماز کو آتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 8 دنوں میں کیا ہمیں کھلا نہیں رہا، کیا ہمیں پلا نہیں رہا ہے؟ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان 8 دنوں میں اپنے مخلوقات کو ہمارے لیے میسر نہیں کر رہا ہے؟ سوچیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم قدر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمت دی ہے تاکہ ہم اس کا صحیح استعمال کر سکیں۔ لیکن آج ہم اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ایمان کی فکر کرنا چاہیے کہ ایمان کی قدر کرنا چاہیے، اور اس کی قدر دل سے کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اس کے بعد ہم سب سے پہلے جو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے نماز، کہ کلمے کی شہادت کے بعد جس کا مرتبہ رکھا گیا، وہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کلمۃ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا تو اس کے بعد نماز کو قائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی فکر کریں کہ یہی نماز ہمیں قبر میں جانے کے بعد کل قیامت کے دن کام آئیں گی۔ کہ ہم ہمیشہ یہ سوچیں کہ آخر کون سی وجہ ہے کہ کون سے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ہم اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ان سے گناہ ہو جائے، چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تہجد سے محروم کر دیتے۔ کہ کئی ایسے واقعات پڑھتے، چھوٹا سا گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 دن تہجد سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر! آج ہم سے نمازیں، فرض نمازیں چھوٹی جا رہی ہے۔ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم اپنے اوپر لازم سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ ہم پر لازم کیا ہے، فرض کیا ہے کہ کسی حال میں ہم اس فریضے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہر وقت ہم اس کی کوشش کیا کریں کہ شیطان ہمیں ہر وقت فجر میں سلاتا ہے، کہ نماز کے لیے کہتا ہے کہ سستی دلاتا ہے۔ ہر وقت ہم شیطان سے شکست کھا جاتے ہیں۔ کبھی ہم ہمت کر کے، جرأت کر کے یہ کوشش کریں کہ نہیں، آج ہمیں شیطان کو شکست دینا ہے اور نماز کے لیے جانا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہم کوشش کریں، یہ نفس کے دھوکے سے ہم نکل جائیں، شیطان کے دھوکے و فریب سے ہم نکل جائیں کہ نہیں، ہمارا نفس چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اور اس بات کو بھی ہم دھیان رکھیں کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، کل قیامت کی دن کھڑے ہونا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کو منہ دکھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ سچا پکا عزم کر لے کہ ہر حال میں ہم نماز پڑھیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔